قال الله تعالى في سورة الشمس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. روى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں نفس کی اصلاح کا ربانی طریقہ، اس موضوع کی وضاحت یہ ہے کہ ابھی تقریباً 2 ہفتے میں ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے دل کی، اپنے نفس کی اصلاح کر کے رمضان میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور ہمارا جب وہ خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا علم ہے کہ انسانی نفس کی اصلاح کیسے ہونا چاہیے۔ انسانی نفس اور دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور تیسرا جو طریقہ ہے صحابہ کرام کا اور اسلاف کا ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نفس کی اصلاح کے عنوان سے کئی گمراہیاں ہمارے درمیان میں ہیں۔ صوفیہ نے اپنے ماننے والوں کو نعوذ باللہ تباہی کے گڑھے میں ڈھکیلا۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پیر مریدی کے جان نے بھی نعوذ باللہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے نام پر امت کو نعوذ باللہ بہت تباہی کے گڑھے میں ڈھکیلا۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی نعوذ باللہ ہمارے عاملوں اور کاملوں کے چکر میں جا کر نعوذ باللہ زنا کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی 4 آیتیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج کی قسم کھائی، اس کے بعد چاند کی قسم کھائی، اس کے بعد دن کی، رات کی، 6 قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا۔ آپ جانتے ہیں انسان جسمانی طور پر اگر اچھا ہونا ہے، انہیں سب سے پہلے اپنے دل اور نفس کو مکمل طور پر کنٹرول کرتا ہے۔ آپ ہارٹ پیشنٹ کو دیکھیں گے، کولیسٹرول زیادہ نہیں ہونا، غصہ نہیں آنا، ٹینشن نہیں آنا۔ دل کا جو مریض ہوتا ہے بڑے اہتمام سے ہم اسے دیکھتے، اس کے دل کو تکلیف میں نہیں پہنچنا بلکہ بڑی کوشش کرتے ہیں، مگر روحانی طور پر دیکھتے ہیں ہمارا دل ویسا نہیں ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے دلوں کی کیفیت وہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ تو جو آدمی اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو مارا تو وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے میں جو خطبہ پڑھا اس میں دیکھتے ہیں آپ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یہ الفاظ ہر جمعہ ہمارے کان سے ٹکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خطبہ پڑھتے تھے؟ اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ نفس اور دل کو بدلنے کے لیے دیر نہیں لگتی، اس کو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ ایک کھلی جگہ ہے، ایک پر ہے، ہوا آ رہی ہے، ہوا پر کو کیسے اڑاتی ویسے ہی نعوذ باللہ دل بہت جلد بدل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم جو آدمی اپنے نفس کو مارا، اپنے خواہشات کو وہ کچلا کامیاب ہو گیا، اور کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جو اپنے نفس کی اصلاح میں، اپنے دل کی اصلاح میں ناکام ہوا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو بنایا تو جسم میں 3 چیزیں ہیں، دیکھیے غور سے یہ اللہ تعالیٰ کیا 3 چیزیں دیا، وہ کیا ہیں؟ سورۃ النحل میں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں دیں۔ اللہ نے سب سے پہلے کان دیے۔ آپ یہ خطبہ کیسے سن رہے ہیں؟ سر سے نہیں سن رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے کان اس لیے پیدا کیے کہ تاکہ حق کی بات، ہدایت کی بات سنیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ کان کے رستے سے داخل ہو کر دماغ میں جاتی ہے، دل میں بھی اترتی ہے۔ دوسری چیز اللہ نے ہمیں جو دی وہ آنکھ ہے۔ آنکھ کیوں دی ہے؟ اللہ نے آنکھ اس لیے دی ہے کہ کائنات میں غور کریں۔ صالح حسینی حفظہ اللہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ قرآن کھولا اور قرآن میں دیکھا تو باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غلط چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے، اچھی چیز دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری جو چیز دی وہ ہے دل ہے۔ کیوں دی؟ اللہ نے دل اس لیے دیا تاکہ ہم خیر کیا ہے، شر کیا ہے
ہے مکمل طور پر جو ہے پہچان سکیں۔ یہی بات تو اللہ نے سورہ بلد میں یوں بیان فرمائی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں علماء کو سب یہ غلطی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، بولتے نفس تین ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے پاس نفس اور دل ایک ہے، تین ہے؟ ایک ہے۔ لوگ بولتے ہیں نفس تین ہے، نہیں، نفس ایک ہے، دل بھی ایک ہے، مگر وہ تین حالتوں سے گزرتا ہے۔ آج کے خطبے میں آپ اصلاح کر کے جائیے کہ نفس ایک ہے، وہ نفس تین حالتوں سے گزرتا ہے، نفس تین نہیں ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے سورہ احزاب میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی انسان کے جسم میں دو دل پیدا نہیں کیے، دل ایک ہے، نفس ایک ہوتا ہے مگر تین حالتوں سے گزرتا ہے۔ سب سے اچھا نفس کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والا نفس، اللہ کے ذکر سے اطمینان پانے والا نفس، سکون پانے والا نفس۔ یہ نفس بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں لوگ گانے سن کر، شارٹس دیکھ کر اور کیا ہے میوزک سن کر اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ نفس کی شرارت ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تو اسے سکون ملتا ہے۔ ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑنا، ایسے زندگی گزارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تستر کا علاقہ تھا، سارے لوگ وہ فتح ہوا بلکہ خوش ہو رہے تھے، مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ پورا قافلہ خوش ہے مگر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جا کر پوچھے انس رضی اللہ عنہ یہ تمہارے آنکھ میں آنسو کیا ہیں؟ سارے امت مسلمہ کے لیے خوشی کا موقع یہ ہے کہ تستر کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہو چکا ہے۔ دیکھو کیا بولتے ہیں میری نماز فجر چھوٹی، نماز فجر چھوڑ کر میں ہلاک ہو گیا۔ ایک وقت کی نماز اگر صحابہ اکرام چھوڑتے تو بولتے میں ہلاک ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے ہم اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑ کر نعوذ باللہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے نفس کو اگر اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھ کے، تلاوت قرآن سے اور رمضان کے آنے سے ایک طرح کا سکون مل رہا ہے تو ہمارا نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں شوق ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ہم رمضان کو زندگی میں اور ایک مرتبہ پا رہے ہیں۔ ایسا نفس، ایک شوق، ایک ذوق، اگر ہمارے اندر نفس ہے، اگر ہمارے اندر شوق ہے، ذوق ہے تو ہمارے اندر ایمان پختہ ہے۔ اگر ہم ایسے ہی رمضان آ رہا ہے معمولی مہینوں کی طرح اس کا مردہ دل سے استقبال کرے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، اگر کوئی مر گیا تو ہم اسے عذاب قبر سے ڈراتے، مگر کبھی ایسا نہیں بولتے۔ بندہ جب مر جاتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب قبر میں ڈالتے نا نیک آدمی کے لیے وہ قبر کا گڑھا جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، برے آدمی کا جو برا انجام ہوتا ہے وہ بیان کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگ کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، نیک آدمی کے لیے ماشاءاللہ وہ کیا ہے، الحمدللہ جنت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ اطمینان پانے والا نفس جس کے دل کو سکون ملتا ہے، یہ کس کو ملا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفس مطمئنہ نبیوں کو دیا، صحابہ کو دیا، اولیاء کو دیا، اور جو لوگ نفس مطمئنہ رکھتے ہیں وہ کبھی شرک نہیں کرتے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ توحید پرستوں کے گھروں میں کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے مگر بولتے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ جب نفس مطمئنہ کرتا نا اپنے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتا نا، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کیا ہے وہ، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ بن جا تب تقدیر سے راضی ہو جاتا نا، اس کی زندگی اطمینان سے بھر جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی بات مانیں، نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چل کے چلے، ہمارا رمضان بھی کیا ہوگا، ہمیں سکون ملے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو چھوڑ کر اس کا غصہ دلانے والے اعمال اگر کرتے ہیں تو بڑا غلط ہے۔ یہ نفس
مطمئنہ مقصد زندگی سکھاتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہم جو ہے 29 شعبان تک زندہ رہیں گے تو تصور نہیں کر سکتے۔ ایک طرف جو ہے رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی جن کی زندگی میں اللہ نے موت لکھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایک حدیث آتی ہے، میں اس کو شارٹ میں سناتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، خواب دیکھ رہا ہوں میں، تو دیکھتا ہوں اس میں سے ایک آدمی آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ 2 بھائی تھے، ایک بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، دوسرا بھائی جو تھا اس نے رمضان پایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب ذکر کیا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے جنت میں ایک آدمی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اور ایک آدمی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو، شہید سے پہلے جس نے رمضان پایا تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خواب بیان کیے تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ شہید کے بعد زندہ رہا ایک بھائی، اس نے رمضان کو پایا، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید ہونے والے اور رمضان پانے والے مسلمان کے درمیان میں وہ فرق ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان جب آ رہا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو مکمل طور پر کچلنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے عام طور پر ہوتا کیا، جب ہم لوگ کوئی مر جاتا ہے تو وہ قبرستان میں وہ قبر کے اوپر ایک پتھر لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتھر سب لگانا صحیح نہیں ہے۔ ابھی شب قدر، شب برات گزری، لوگ دیکھے ہوں گے ہمارے پورے قبرستان نعوذ باللہ شادی محل کی طرح ہو گئے تھے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ سب عیدیں کہاں ہیں؟ یہ سب بدعت و خرافات ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ بدعتی کی مغفرت نہیں کرتا۔ جو لوگ جگہ اللہ کی مغفرت سے نعوذ باللہ ناکام ہو گئے، اور جو لوگ اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا نفس مطمئنہ جو پاتا اس کے بارے میں کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو نفس مطمئنہ رکھتا اللہ اسے بولتا ہے کہ اے نفس تو کیا کر، راضی ہو جا، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں چلے جا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی جو ایک قسم نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کی قسم کھائی، کہا ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ گناہ کسے بولتے معلوم؟ گناہ کرنے گئے دل میں کھٹکتا، کیوں کر رہا ہوں میں یہ کام؟ اسی لیے حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارا دل کھٹکتا ہے، یہ کیوں کر رہا ہوں میں، یہ اذان ہو رہی ہے نماز کو کیوں نہیں جانا میں جب رمضان آ رہا ہے تو کیوں روزہ نہیں رکھوں میں؟ ایسا جو نفس ملامت کرتا نا اس کو بولتے نفس لوامہ۔ یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نفس لوامہ اگر نہ رکھتا تو میں سمجھتا ہوں برائیوں کا راستہ کھل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گناہوں پر جو ہے کیا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، یہ بھی مکمل طور پر توبہ ہے۔ یاد رکھیے گنہگار نفس کو گنہگار انسان کو یہ نفس جھنجھوڑتا ہے، ندامت کے آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ برائی کرے تو فوراً جو ہے نفس کیا کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں انسان نیکی کی طرف جاتا، اگر وہ ذرہ کیا تو برائی کرنے گیا تو اندر سے بولتا نفس رمضان ذرا رک جاؤ۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ نفس لوامہ جو ہوتا ہے نیک کام میں لیٹ کرے تو بھی اندر سے ملامت کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر افطار کر کے گھر میں ہی عشاء کی اذان ہوتی ہے، نفس بولتا سو جاؤ، مگر جو ہے نفس شیطان بولتا ہے سو جاؤ، مگر نفس بولتا ہے آج کی تراویح اگر چھوڑے، آج عشاء کی نماز چھوڑے، کل کی تراویح ملے گی نہیں، پر گارنٹی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا نیک کام کرنے میں تاخیر ہوئی تو بھی مکمل طور پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو نیکی کے میدان میں آگے بڑھو۔ آج دنیا میں دیکھتے ہر انسان دنیا میں مقابلہ کر رہا ہے، اگر میں 2 جو ہے فلور بناتا سامنے والا 3 فلور بناتا، اگر میں 50,000 کی گاڑی خریدا تو سامنے والا 1 لاکھ کی گاڑی خریدتا۔ حسن بصری رحمہ
اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں مقابلہ کرنے والوں کو چھوڑ دو، دین میں مقابلہ کرو، پہلی صف میں کب آنا، پہلی اس میں کب آنا۔ دیکھو ایسا مقابلہ تھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ اللہ اکبر، یہ عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کیے۔ بولتے ہیں غزوہ تبوک میں بھی ابو بکر نے سارا مال لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈالا۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ دیکھو انداز کیسے کہنے لگے، ابقیتم اللہ ورسولہ، کہا یا رسول اللہ میں نے تو اپنے گھر کو جھاڑو مار دیا ہے، میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی۔ یہ بدھ بولتے دیکھو کیا بولے علامہ اقبال، بچارہ کیا ہے وہ بولتے، مطلب پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر، ایسے تھے۔ بولتے ہیں ابو بکر سے عمر رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا، مگر غزوہ تبوک تک بھی میں ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکا، حالانکہ حضرت عمر کا آدھا مال اس میں مکمل طور پر موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اور خصوصاً خواتین کو ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اگر 2000 کی ساڑی بن تو 4000 کی ساڑی لے کے آتی، اگر 1000 کے چپلان لاتے تو 2000 کے چپلان لاتے۔ دنیا میں کب تک مقابلہ کرتے رہیں گے؟ نہیں، کہا نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مدینے میں الحمدللہ 5 سال رہا میں، مگر مسجد نبوی کی پہلی صف میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کبھی نہیں ملا۔ رات میں 3 بجے ہم جاتے، اللہ اکبر بیٹھ جاتے، اٹھ کر کھڑے ہوئے تو موقع نہیں ملتا، کبھی نہیں۔ فرض نماز میں مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں مجھے۔ ایسا نیک لوگ ایسا، اور اللہ اکبر جب حج کرنے عمرہ کرنے رمضان میں لوگ جاتے ہیں، وہ مکے مدینے کے دروازے ہیں نا، وہ دروازے کھولتے ہوئے اندر کے ذمہ دار ڈرتے یہ پبلک کا ہمارے اوپر آ جاتی کی۔ اللہ، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آج بھی نیکی کے میدان میں دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اسی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ معزز حاضرین، تیسرا جو نفس ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، نفس امارہ۔ یہ کیا ہے؟ فاسقوں کا، فاجروں کا، گنہگار کا نفس ہوتا ہے۔ اب بھی دیکھو جمعہ پڑھتے ہی لوگوں فوراً بھاگ جاتے، یہ نفس کی شرارت ہے۔ یہ اصل میں آپ جمعہ پڑھے تو کیا اللہ کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، پارکوں میں ادھر ادھر گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خطرناک نفس ہے یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ذرا یوسف کا واقعہ بیان کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ذرا انسان جو ہے ہینڈسم ہوا، ذرا جو ہے وہ خوبصورت ہوا تو اپنے نفس پر کیا، اپنے مطلب خوبصورتی پر ناز کرتا ہوں نا، کتنا ہینڈسم ہونا میں۔ اور جو لوگ ذرا خوبصورت ہوتے ہیں ان لوگوں کو غرور آتا ہوا، ذرا ناز آ جاتا میں کتنا خوبصورت ہوں دیکھو۔ مگر حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام ویسے نہیں تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یوسف کو دیکھا تو کیا کہا؟ دیکھو یہ یوسف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی یوسف کو اور ان کی ماں کو دی ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی ملی تھی اس کی آدھی خوبصورتی جو ہے یوسف علیہ السلام کو ملی تھی۔ وہ کیا ہے؟ عزیز مصر کے محل میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں، عین جوانی میں ہے، وہ بیوی آ کر کیا بولتی ہے؟ میں تیار ہوں۔ آج بھی ہوتا ہے، ہمارے کچھ لڑکے لڑکیاں بھی تنہائی میں رہتے ہیں تو زنا کی طرف لے جانے والے راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ دیکھو عورتوں کے فتنے سے کیسے بھاگے، جیسے ہی دروازہ بند کر کو بولی میں تیار ہوں، بولے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کیا نہیں کر سکتی، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور دیکھو فتنے کی جگہ سے، عورتوں کی فتنے سے کیسے بھاگے، ایسے زور سے بھاگے۔ وہ عزیز مصر کی جو فاحشہ عورت تھی، پتہ نہیں اس کا نام زلیخا ہے کیا نہیں ہے، ایسا زور سے پکڑی انہیں، یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ بولتے نا چور کی بمڑی سب سے پہلے جا کو بولی نے میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ وہ شوہر بھی تھا نا، بڑا عقل مند تھا، انہیں بولی اگر شیٹ پیچھے سے پھٹکو ہے تجھ گنہگار، اگر سامنے سے پھٹکو تو انہیں گنہگار۔ دیکھا گیا تو سمجھ میں آیا شیٹ پیچھے سے پھٹکو تھی، لہذا کیا سمجھ میں آیا؟ یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے نفس کے اس میں نہیں آئے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے نوجوان لڑکوں کو غیر مسلم لڑکیوں سے عشق کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو، ان کی ایمانی تربیت کرو۔ اور جو ہے انہوں نے کہا اے رب، عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے میں جیل کی سلاخیں دیکھنے بھی تیار ہوں، مگر میں عورتوں کے فتنے سے آنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو
کو پاک نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس کیا کرتا ہے؟ برائی کا نعوذ باللہ حکم دیتا ہے. حاضرین, سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں اپنے نفس کی دل کی اصلاح کرنا چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کسی پیر کے سامنے جانا؟ کیا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا؟ کیا یا نہیں تو نعوذ باللہ یوٹیوب کھول کے انگریزی کتابیں پڑھے تو نفس کی اصلاح ہوتی؟ کیا نہیں کرتے لوگ؟ وہی کرتے ہیں آج. نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لاؤ. جب اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ انسانی نفس کی اصلاح کس میں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لاتا ہے اور اپنی نفس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ پیری مریدی کے جال میں صوفیوں کے پیچھے ادھر ادھر, آپ دیکھتے جو لوگ صوفیہ ہوتے پیر مریدی کرتے یہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے, ہر جو ہے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں ڈال لے کر رہتے, بڑا ڈال لے کر جو ہے کنیکٹنگ ہونڈا چلا پھرتا رہتا. کیا کرتا ہے بولے تو دل کی نماز پڑھتا بولتا. ایسے لوگ پیچھے لوگ جاتے ہیں اور جتنا گندا نہیں نہاتا ہے اتنا نعوذ باللہ اس کے جسم کو چاٹتے ہیں. کیا کیا نہیں ہے آج, ننگا پیر, بیڑی پیر, یہ پیر وہ پیر. یہ نفس کی اصلاح ہوتی کیا؟ یہ اللہ پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ نفس کی اصلاح کا طریقہ بتایا, اس پر چلو. اس کو چھوڑ دے کے, رسول اللہ کو چھوڑ دے کے جاہلوں کے پیچھے بھاگے تو نعوذ باللہ کیا انجام ہوگا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی اصلاح کے لیے دیکھو رسولوں کو بھیجا. اب ایک بات غور سے سنیے, اللہ تعالیٰ اگر کتابوں کو اتارتا رسولوں کو نہ بھیجتا تب بھی تربیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا کتاب نہیں اتارتا تب بھی تربیت نہیں ہوتی. اللہ نے کیا کیا؟ رسولوں کو بھیجا, ساتھ میں کتابوں کو اتارا. اب مثال طور پر اس سے پہلے اس ممبر سے آپ کے سامنے مثال دے چکا ہوں میں. ایک نئی جو ہے واشنگ مشین لائے, اسے کیسے یوز کرنا بولے تو اس میں یہ رہتا, اس میں کیٹلاگ رہتا. اگر آپ کو پڑھے تو معلوم ہوتا کیسا کرنا ہے, ورنہ خود ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ٹرین میں چڑھ جاتے, وہ برتھ کیسے کھولنا سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ہی وہ والنٹر جو لوگ ہوتے ٹرین میں وہ آتے ہی ماشاءاللہ کھول دیتے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھی بھیجا, رسولوں کو بھی بھیجا. کتابوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ بندے اس جو ہے آسمان سے اترنے والی کتاب کی روشنی میں اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں. رسولوں کو کیوں بھیجا؟ رسولوں کو اس لیے بھیجا جب تک انسان کے سامنے رول ماڈل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہے یہ نبوت کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ آدم سے شروع کیا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا. انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء آئے اس لیے یہ شرک کی دلدل میں پڑی ہوئی انسانیت کو, گناہوں میں پڑے ہوئے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے. اس لیے کہا وَيُزَكِّيهِمْ. اسی طریقے سے اللہ نے کتابیں اتاری, اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اور ایک طریقے اپنائے. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کا بھی تذکرہ فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا. دونوں بیلنس کے ساتھ ہے. اگر جنت کا تذکرہ زیادہ ہو جاتا لوگ بولتے کیا ہے, ہم لوگ توحید ہمارے پاس ہے نا, ہم کیا کرے تو بھی چلتا. کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے درمیان میں, ٹھیک ہے آپ کے پاس توحید ہے, اگر وہ توحید آپ کو نیک عمل پر ابھارتی نہیں تو وہ شیطانی عقیدہ ہے, وہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا جب تذکرہ کرتا ہے تو جنت میں جانے والے اعمال کرنا چاہیے. اسی لیے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. اور اسی طریقے سے جہنم کا تذکرہ بھی فرماتا ہے. کیوں؟ تاکہ بندے جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں. کبھی اللہ تعالیٰ انسانی نفس کے اصلاح کے لیے کیا کرتا ہے؟ قوموں کا تذکرہ فرماتا ہے. دیکھو قوم نوح کو, اور خصوصاً آپ دیکھتے ہیں والشمس وضحاها سورت پڑھو, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نفس کی قسم کھا کے نیچے کہتا ہے کذبت ثمود بطغواها. قوم سمود کا تذکرہ کیوں ہوا یہاں؟ علماء بتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. وہ لوگ کیا بولے؟ اے صالح اگر تو سچا نبی ہے تو اونٹنی, ایسی اونٹنی جو حاملہ ہو چٹان سے نکال کے بتا. حضرت صالح علیہ السلام بتائے, بولے هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب. اے میرے قوم سمود, یاد رکھ لو تم نے چٹان سے حاملہ اونٹ نکالو. بولا میں نکالتا ہوں, لیکن یہ بات یاد رکھو اسے برے ہاتھ بری نگاہ سے نہیں دیکھنا, اسے چھونا بھی نہیں. اگر
اگر تم اسے چھوتے ہیں تو یاد رکھو قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ اونٹنی کیسی تھی ہم نے تصویروں میں دیکھی بھی نہیں اور ہم اس کو پا بھی نہیں سکتے، غیب پر ایمان ہے۔ اونٹنی شاید بہت بڑی تھی، وہ جب وہ پانی پینے کے لیے آتی قوم کے جانور آتے تو جو ہے قوم کے جانور ڈر ڈر کر بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم نفس کی شرارتوں میں پڑھ کر کیا کری، اونٹنی کو نعوذ باللہ فرماتا ہے کاٹ ڈلے۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها۔ اللہ فرماتا ہے ایک بدبخت اٹھا اور جو ہے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے کہا اپنی قوم سے کہہ دو 3 دن تک مزہ کرو، اس کے بعد بڑا خطرناک عذاب آئے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی دعوت کو انسان ٹھکراتا ہے نفس کی شرارت میں آ کر، اور جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو معجزے دیے جاتے ہیں ان معجزوں کو کبھی انسان نفس کی شرارت میں آ کر نعوذ باللہ مکمل طور پر یہ کر دے چاہے۔ لہذا سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو ایسے ہی عذاب نہیں دیتا، جب وہ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ عذاب دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ جو ہے عنکبوت میں فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور دیکھو نفس کی شرارت میں آ کر فرعون نے کیا کہا انا ربکم الاعلی۔ نظر میں کتنا فرق ہوتا دیکھو۔ وہ 2 دن پہلے میں وہ آیت پڑھا رہا تھا جب حضرت موسیٰ تابوت میں جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ فرعون کے در جو ہے محل پاس سے گزر رہے تھے، فرعون بھی کھڑا، فرعون کی بیوی بھی کھڑی، مگر دیکھنے میں نظر کیسی ہوتی ہے دیکھو۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا وہ فرعون کی بیوی ہے، جب وہ تابوت کو دیکھتے تو کیا کہتی ہے دیکھو قرۃ عین لی ولک، کہتی ہے اے فرعون یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اسے نہیں مارنا، ہم اسے اپنا بچہ بنا لینا، یہ بچہ مستقبل میں ہمیں فائدہ دے گا۔ فرعون کی بیوی کی آنکھوں نے یہ تاڑ لیا تھا یہی بچہ مجھے نار جہنم سے بچائے گا، یہی بچہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ مگر فرعون کی نگاہوں میں کیا تھا؟ فرعون کی نگاہوں میں تکبر تھا۔ جب اس نے دیکھا تو پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ یہ دیکھو کیسی جو ہے حالت ہوتی ہے۔ فرعون جسم پر تو حکومت کرتا تھا مگر دلوں پر حکومت نہ کر سکا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی ہم نے ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ یہ یہود و نصارہ بھی نفس کی شرارتوں میں آ کر نعوذ باللہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ یہود یا نصارہ اتنے خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہا وجعلنا قلوبہم قاسیہ۔ معزز حاضرین، نفس کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نفس کی اصلاح کے لیے ویکلی ونس یہ جمعہ بھی آتا ہے۔ اب جمعہ آتا ہے تو ہوتا کیا، سب سے پہلے ہم صبح میں جا کر گوشت لے کر آتے، بریانی پکتی، اسے ہوتا ہے اچھا کھاؤ مگر اس سے کوئی منع نہیں ہے، مگر جمعہ آئے ہم اپنی نفس کی اصلاح نہ کرے تو بیکار ہے۔ جو منافقین ہوتے تھے وہ نفس کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھو جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے تو کیسے رسول صلی اللہ علیہ مذاق اڑاتے تھے، کیا کرتے داخل ہو کر کنارے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے نبی خطبہ دیتے، اب میں خطبہ دیتا رہا کون توڑ کو باہر کا تو میرے دل پہ کیا گزرے گا، نبی کی دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے منافقین بیچ میں سے اٹھ کر گئے تو گیا پاتا، بولا تو کنارے سے اٹھ کو جاتے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اے منافقین کی جماعت تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے وقت آہستہ اٹھ کر جاتے نا، نبی تم نہ دیکھتا کہ نہیں دیکھتا کہ اعراض کرتا کہ وہ بات الگ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے کہا جو لوگ جمعہ آتا ہے، اور جمعہ مسلمان ایسے بھی ہیں ہمارے مدارس میں مساجد میں رہنے والے جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی 3 جمعہ لگاتار چھوڑا اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے بھلائی کی تمیز نہیں سمجھ میں آتی اور اسے جو ہے مطلب برائی کی تمیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب توبہ کرو، بولا تو ایسا کرتا توبہ، بس جمعہ چھوڑتے جاتے لوگ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا جمعہ جب آتا ہے تو خطبہ سننا، تلاوت قرآن سننا کرنا اور اذکار کی پابندی کرنا۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرو، مالداروں کے ساتھ مت بیٹھو، جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں فقیروں کے ساتھ بیٹھو۔ ہمارے معاشرے میں ایک فقیر کا جو نفس ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، مگر مالدار جو ہوتا ہے وہ اس کا نفس للچایا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا، ذرہ مال ملا تو دوسری صف میں آتا، ذرہ مال ملا تیسری صف میں آتا۔ ایک دن بولتا ہمارے اوپر نمازی فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں کہا ہر امت کا ایک فتنہ، میری امت کا مال فتنہ ہے۔ مال کسی کو مل جائے وہ قابل رش نہیں ہے، شریعت کی
نظر میں کون ہے؟ شریعت کی نظر میں وہ قابل رشک ہے۔ اللہ نے جس کو مال دیا خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، ایسا شخص قابل رشک ہے، ورنہ مال ملا تو قارون کو بھی ملا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے دیکھو جب جمعہ آتا ہے تو ہمیں اذکار کی پابندی اور خصوصاً یہ قیامت پر ایمان پکا ہونا اور دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرنا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو یاد کرے گا اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ رمضان آ رہا ہے، کم از کم قرآن پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ رمضان نفس کی اصلاح کا بڑا بہترین جو ہے مہینہ ہے۔ رمضان آتا ہے تو اللہ دیکھو کیسے تیاری کرتا، ابھی یہ رمضان آ رہا ہے، مومن کو احساس ہو رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، مگر جس کے پاس ایمان نہیں وہ ایسے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر، نفس کی اصلاح کے لیے رمضان میں اللہ کی طرف سے کیسے انتظام ہوتا ہے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نفس کی اصلاح کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے، جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، اور ہر رات جو لوگ جہنمیوں کی فہرست میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ دیکھو رمضان کی ہر رات میں یہ آواز لگاتا ہے فرشتہ، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، اے برائی کی طرف جانے والے اپنے آپ کو برائی سے روک کے رکھ۔ تو سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کیوں کھولا، جہنم کے دروازے بند کیوں کیا، شیطانوں کے بیڑیاں کیوں پہنائی گئیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مشکل کرنا چاہتا ہے۔ دیکھو جو لوگ رمضان کا مہینہ پائے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے، ان کے حق میں بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام اور اس بد دعا پر آمین بولنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے کبھی آمین نہیں بولتے۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے ہیں، آمین آمین 3 مرتبہ بول رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات پر کیسے جو ہے نظر رکھتے تھے، دیکھو فرمایا یا رسول اللہ آپ ممبر پر چڑھتے کبھی آپ جو ہے آمین نہیں بولتے، لیکن آپ نے یہاں آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے سردار جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے بد دعا کی۔ وہ بد دعا کیا ہے؟ اس میں ایک بد دعا یہ ہے جس نے رمضان کو پایا مغفرت کو نہیں پایا ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ کون دعا کرنے والے؟ فرشتوں کے سردار، آمین بولنے والے رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نفس کی اصلاح کے لیے رمضان کے یہ 30 روزے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کیا یہ رمضان کے روزے آ جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ لوگو یہ 30 دن کے روزے 29 کے روزے یہ انسانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہیں۔ الحمدللہ دیکھو رمضان اوپر چڑھ رہا ہے، ابھی 5 سالوں میں رمضان سردی میں آئے گا۔ سردی کو دیکھ کر بھی سحری میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، گرمی رہے تو یہ ڈالنے کو سوچے تھے۔ اب انسان کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، یہ بہت آسان ہے۔ اسلاف رمضان آتا تو مکمل طور پر کیا کرتے؟ اس کا انتظار کرتے۔ آپ سے بولتا ہوں اگر کوئی مہمان آتا بولے تو پورا گھر کھڑ کو ویلکم ویلکم کھڑے ہوتے نا، یہ رمضان بھی ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، اچھے سے ویلکم کرو۔ اور جو ہے اسلاف کیا کرتے؟ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے فکر کرتے۔ ہمیں تو روزہ رکھو یہ سمجھتے اللہ پہ احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اپنے نفس کو تھکاؤ۔ دیکھو صحابہ کیسے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی، اللہ کے نبی پڑھائے۔ چوتھے دن بھی صحابہ کرام سب بنا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کیے۔ کیسے ہے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو چوتھے دن تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھاتا۔ کیوں نہیں پڑھاتا؟ اسی لیے نہیں پڑھاتا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ابو بکر کا دور آیا، ہر ایک آدمی الگ الگ پڑھ رہے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے دیکھا یہ الگ الگ کھڑ کو پڑھتے ہیں نا، اچھا نہیں دکھتا نا یہ، حضرت عمر نے کیا کیا؟
کیا؟ حضرت تمیم داری ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امامت کرنے کے لیے کہا۔ یہاں نقطہ دیکھیے، بڑی خطرناک اہم نقطہ ہے یہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ 20 دن تک جو ہے کیا ہے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ کون سے صحابہ کو؟ تمیم داری کو، ابی ابن کعب کو۔ کتنے دن؟ 20 دن تک 8 رکعت پڑھانا۔ اس کو رکھ کر لوگ الٹا کر ڈالے، بولے نہیں 8 رکعت نہیں 20 رکعت پڑھنا۔ ٹھیک ہے 20 رکعت پڑھنا اگر آپ نفل سمجھتے ہیں تو کیا وہ تراویح کی وہ کیفیت ہے کیا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ رمضان کے قریب میں تو ایسے ویڈیو تراویح کے مذاق کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ رکھتے بھی ہیں، نعوذ باللہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ قیام اللیل مذاق نہیں ہے، ایسے ویڈیو آ تو ڈیلیٹ کرو اسے، اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے طلاق دے دیا تھا، وہ صحیح واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے طلاق دیا تھا۔ جب طلاق دیا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، میری بیٹی جا کے رسول اللہ کی بیوی بنے، یہ کتنا بڑا اعزاز تھا، پتہ نہیں کیا سبب تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر رونے لگے، میری بیٹی رسول اللہ کی بیوی بن کر اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اعزاز چھن گیا نا۔ بار بار جا کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حفصہ کو سمجھاتے۔ دیکھو جب عورت عبادت کرنے پہ آتی ہے، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے جبرائیل اترے، آ کر بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ حفصہ کو طلاق دینا رجوع کر لو۔ آسمان سے حکم آتا ہے۔ کیوں حکم آتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہماری عورتوں میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کہا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، دیکھو ہو سکتا ہے حفصہ ذرا زبان کی تھوڑی تیز ہے مگر ان کے اندر 2 صفتیں، ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ روزے دار ہے، روزے دار ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قیام اللیل بھی کرتی ہے۔ تو کیا آج ہماری خواتین میں روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کیا ان خواتین سے ہم کہیں گے گزشتہ سال کے جو روزے آپ سے چھوٹ گئے اس کی مکمل طور پر جو ہے قضا کرو؟ اللہ یہی فرماتا ہے والصائمین والصائمات۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رمضان آنے سے پہلے گزشتہ رمضان کے جو روزے وہ قضا کر لیتی تھیں۔ اللہ اکبر، کیا حرص تھی! دیکھو اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، پورے بیوی آ کر جو ہے ٹینٹ ڈال کر اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نبی کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف بھی فرمایا۔ معزز حاضرین، اس مہینے میں ہمیں نفس کی اصلاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے۔ کہاں ہے تلاوت قرآن؟ اب تلاوت قرآن کرنا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا۔ دیکھو میں آپ کو ایک فتویٰ سناتا ہوں، مسجد میں ہوں قرآن لے کر پڑھو، اگر آپ سفر میں ہیں یا عورت حالت حیض میں ہے اس وقت میں وہ قرآن نہیں پڑھتی۔ اللہ اکبر، ہماری خواتین میں جذبہ جو ہے نا مردوں میں بھی نہیں آتا ہو، جب آخری عشرے میں حیض آنا شروع ہو جاتا خواتین کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے بھی یہ، اور یہی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ جب ایک مرتبہ نبی کا حج کرنے کا موقع ملا، اس جو ہے سفر میں حیض آنا شروع ہو گیا، رونے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ حیض آنا تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹوں پر لکھا ہے۔ ایسا حرص رہتی ہے مسلم خواتین میں، مسجد میں نہیں آنا بولا تو مسجد کے سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر کہیں درس ہو تو لئی رکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے عورتوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، یہ موبائل کتنی رحمت بنتا ہے۔ دیکھو اگر حالت حیض میں عورت اگر موبائل سے قرآن پڑھ لی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا جو پرنٹ ہوتا ہے کاغذ کا، مگر جو ایپ ہوتا ہے نا اس کو ہاتھ لگائے قرآن پڑھ سکتے۔ اللہ اکبر، جب یہ کسی مسجد میں نے کہا تو سنا کہ خواتین رو رہی تھی، آپ نے قرآن سے قریب ہونے کا اتنا آپ نے اچھا نسخہ بتایا۔ ہم تو جو ہے حالت حیض میں اللہ کا ذکر کرتے، تو حالت حیض میں عورت کیا کرنا؟ آخری عشرے میں دعا کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، وہ گھر میں رہے موبائل سے قرآن پڑھے، اللہم انک عفو، مکمل طور پر دعائیں پڑھے۔ معزز حاضرین، ایسے موقع پر ہم سب اپنی بیوی بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ رمضان آتا ہے تو ہم اپنی بیویوں پر رحم نہیں کرتے، یہ ہریرا وہ وڑے یہ مرے، کیا رمضان کھانے کا مہینہ ہے کیا؟ نہیں، رمضان جو ہے جسمانی تربیت کا نہیں ہے، روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کہتے ہیں اے امت مسلمہ، تم اپنی عورتوں کو بھی رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دو۔ وہ کچن میں ہوتی ہیں، افطار کرنے کے لیے بیٹھ بھی نہیں سکتے، رات میں دیکھے تو وہ مشکل، تراویح کو جانے نہیں ہوتا، صبح میں اٹھے تو جو ہے وہ 5 جو ہے پکانے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے بچے اللہ جزائے خیر دے، کیسے بچے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ رمضان میں اگر سحری کے لیے نہیں اٹھائے تو اللہ بچوں کو کیسے کرتا ہے؟ رمضان معلوم بغیر سحری کے بھی روزہ رکھتے ہیں، بھوکے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب رمضان کی طاق راتیں آتی تو ہمیں کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی معافی کو پا نہیں سکتے جب تک ہم مخلوق کو معاف نہیں کر سکتے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے باپ بیٹے سے لڑ لیا ماں بیٹی سے لڑ لی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے لڑ لیا. آپ لڑنے کے بعد اگر وہ دعا پڑھے تو فائدہ نہیں ہے. لہٰذا رمضان کا مہینہ دلوں کو پاک کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا لینے آئیں. دیکھو کھانا لینے آئیں, کھانا لے لیے. اللہ کے نبی و صفیہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے گئے. وہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاکیزہ بیوی صفیہ سے بات کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ موقع پر وہاں سے دو لوگ گزرے. اللہ کی نبی نے فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے گزرنے والوں یاد رکھو یہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے میری بیوی صفیہ ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. آپ نے فرمایا کہ شیطان جیسے خون بہتا ہے ویسے مکمل طور پر بہتا ہے. لہٰذا نفس کی شرارتوں میں نہیں آنا چاہیے. رمضان میں جب تک امام صاحب تراویح پڑھاتے پڑھ لے جا کے سو گئے. رمضان کے تاخراتوں میں ویسے ہوتا ہے لوگ آتے ہی نہیں ہیں صرف 27 کو آتے. رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح ہے مگر انفرادی طور پر بھی توجہ دو اور جو ہے کیا کرو رمضان کی عظمت کو پہچانو. چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرو. اپنی نیت میں مکمل طور پر اخلاص پیدا کرو. دلوں کو صاف کرو اور رمضان کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور خصوصاً رمضان میں عبادت طرف توجہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بنجا 40 روز تک کتنے روز 40 روز تک تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتا ہے اسے دو خوشخبریاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کفر سے بچا لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے نفاق سے بھی بری کر دیتا ہے. اور رمضان آنے سے پہلے اپنے فون میں علماء کا نمبر سیو کر کے رکھو. لوگوں کو رمضان کے احکام معلوم نہیں ہوتے. علم حاصل کریں گے نا تب جا کر رمضان معلوم ہوگا نا. ہمارے پاس ہوتا کیا دیکھو رمضان میں سحری میں ابھی 10 منٹ باقی رہتے. روزہ نہیں رکھنے والا اعلان کرتا ماؤں بہنوں وقت ہو چکا ہے. یہ کیا ہے یہ آخری تک کرنا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں کبھی کبھی مسجد سے بھاگ کو آتے انہوں بھاگ کو آ کے گھر والوں کو پوچھتے کیا تو بھی ہے کیا تو بھی ہے تو کھا لیتے ورنہ روزہ رکھتے. تو اسے سمجھ میں آیا کہ اذان تک کھانا چاہیے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی بہت ہوتی ہے. میں خود اپنا واقعہ سناتا ہوں. گزشتہ سال میرا رمضان بیدر میں گزرا. اہل حدیث مسجد کے بازو ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے تھے. اس میں دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہیں. جب ہماری مسجد کی اذان ہوئی تو الحمدللہ میں اور ہمارے ساتھ جو سلفی بھائی تھے سب کیا کر رہے ہیں افطار کر رہے ہیں. مگر بیٹھے ہوئے دوسرے مسلک کے لوگ انہوں جو ہے دوسرے ایریا میں اپنے جو مسجد ہے ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں مولوی صاحب اذان ہوگی کیا؟ ہمیں کھا کو ختم ہوگا تو 5 منٹ کے بعد احتیاط میں نعوذ باللہ جو ہے وہ لوگ افطار کرتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ اس کی ذمہ دار علماء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی. جب اذان ہوتی ہے فوراً افطار کر لینا. یہ احتیاط کا جو رکھ کر کرتے اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اگر ہم ایسا کریں تو نعوذ باللہ کیا ہوگا. اور ایک بات بھی ہے رمضان میں ہمارے پاس کارڈ تقسیم ہوتے. اگر وہ کارڈ سلفی علماء کی نگرانی میں تیار کیے تو بات الگ ہے لیکن اس پر بھی بھروسہ نہیں کرنا. بھروسہ کس پر؟ بھروسہ مسجد کی میناروں سے ہونے والی اذان پر. یہ احتیاط کے نام پر جو کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دعاؤں کو اپنا معمول بنائیے. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیے. برائی کے راستے کو ختم کرو. اور جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رمضان میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت دیتا ہے تو کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. غریبوں کو نہ بھولو. اپنے رمضان کو انقلابی بناؤ. پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جو بتایا اس پر توجہ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی اصلاح کیسے کرتے تھے اس کی طرف توجہ دیں اور صحابہ کے منہج کو اپنائیں. ایک دو مثالیں ہیں. ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہیں. بولتے حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا. صحابہ کرام ابو بکر نے دیکھا حنظلہ تم یہ کہتے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا.
پکڑ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے. بولے ابو بکر یا رسول اللہ آپ کے گھر سے نکلے حنظلہ، لیکن کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. صحابہ کے اندر نفاق نہیں تھا. جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا. آپ نے پوچھا حنظلہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو دلوں کی بدلتی کیفیت کیسے محسوس کرتے تھے. کہا یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی ہے، آج سے 1400 سال پہلے اپنے نفس کی اور اپنے دل کی اصلاح کیسے کرتے تھے دیکھو. بولے یا رسول اللہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے نا، آپ جنت کا تذکرہ کرتے، ایسے معلوم ہوتا جنت لائیو ہے، اور جہنم کا تذکرہ کرتے، ایسے معلوم ہوتا کہ جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے تو ہمارا دل الگ ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھروں کو چلے ہوتا کیا اپنے بیوی بچوں میں چلے گئے تو ہمارا دل بدل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا اے حنظلہ اگر یہ تمہارے دلوں کی بدلتی کیفیت کو تم محسوس کرو، یاد رکھو فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر تم سے ملاقات کریں گے. مگر آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے نفس کی اصلاح آہستہ آہستہ کرنا. نفس کی اصلاح کے بارے میں خطبہ دیا، اثر میں پوری متی گرے والا سدرجہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. دیکھتے نہیں آپ ماں کو پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے نوالے دیتی، روٹی کو مکسی میں مار کو کھلاتی، بعد میں نرم دیتی، بعد میں جا کے بڑے جو ہوتا ہے. لہٰذا نفس کی اصلاح بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آئے، دفن کر کے آنے کے بعد ہمارے دل بدل گئے. نفس اور دل بدلنے میں کوئی بھی نہیں لگتا. میں یہاں لکھا ہوں پیر مریدی کے جال میں آ کر کبھی اپنے آپ کو نہ بتاؤ. سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بولتے ہیں رمضان میں یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو. نبی جو وظیفے بولے وہ پڑھو نا. کہاں ہے وہ لوگ جو ہے افطار کی دعا بنا کے رکھیں اللہم انی لک صمت والا رزق افطر تو ثابت نہیں ہے. وہ کیا ہے افطار کے بعد کی دعا ہے. لہٰذا جعلی جو چیزیں ہوتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو چیزیں آتی ہیں وہی پڑھو. اور دیکھتے ہیں غلط طریقے، غلط وظیفے لوگوں کو واٹس ایپ کے گروپ میں کون تو بھی جو ہے وہ پیر گولڈن الفاظ بولا تو اسے سیو کر کو رکھ لیتا، مگر قرآن بولے تو سنتا نہیں، حدیث بولے تو سنتا نہیں. لہذا شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہیے. اپنے نفس کی اصلاح کے دعا پڑھو اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا. اور دیکھو دعا کیسی ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر تمہیں ٹینشن ہو گئے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وسیلہ کر دعا کرو یا حیو یا قیوم. اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ تو مجھے اپنے پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اے اللہ میرے نفس کے حوالے مت کر. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو سدھارو. عمر ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں طوبی لمن اصلح نفسہ قبل رمضان. جو وہ آدمی ہے اپنے نفس کی رمضان آنے سے پہلے اصلاح کر لیا اور شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. رمضان میں وہ شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں مگر ہمارا نفس نہ یہ حماست لگا ہے. لہذا جب بھی شیطان کا حملہ آیا فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. پورا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی اور اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان کی مبارک ساعتیں دیکھنے توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان جو مہمان بن کر آ رہا ہے اے اللہ ہمیں اچھی اس کی میزبانی کرنے توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے ہمیں اپنے دل کی اپنے نفس کی اصلاح توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی اصلاح کے لیے جو بھی چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور اصلاح نفس کے نام پر معاشرے میں یہ پیر مریدی کا جو جال ہے، بیعت ہے، یہ صوفیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خرابیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے میں اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غفلت سے ہم کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی شرعی مخالفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.